25,000 یا 40,000 میں سے 10 صحابی ایسے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی بار بیٹھے بیٹھے کہا یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ یہ 10 صحابیوں میں سے ایک حضرت عثمان ایسے ہیں، توجہ سے میری بات سننا، کہ حضور نے کم از کم 100 دفعہ کہا یہ جنتی ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے 100 دفعہ کہا یہ جنتی، 100 دفعہ کہا یہ جنتی۔ اور ایک دفعہ حضرت عثمان نے چندہ دیا تو حضور ایسے ہاتھوں میں لے کر نا اس پیسے کو، اس وقت تو درہم و دنانیر تھے، سونے چاندی کے، حدیث میں آتا ہے ایسے لے کے حضور کبھی جھولی میں ڈالتے، کبھی ہتھیلی میں، ایسے کرتے، کھیلتا ہے نا جیسے بنا، اوپر نیچے کرتے ہوئے کہہ رہے تھے عثمان آج کے بعد تو گناہ کر بھی لے تو بھی اللہ نے تیرے اوپر جنت کو واجب کر، میں لکھ کے دیتا ہوں تیرے سے ہوگا نہیں لیکن ہو بھی جائے 100 دفعہ۔ ان میں 10 ایسے ہیں کہ جن کو حضور نے کم از کم زندگی میں سینکڑوں بار، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، فرماتے ہیں ایک باغ میں آپ تشریف لے گئے مدینے میں، مجھے دروازے پہ کھڑا کر دیا چوکیدار، میرے بغیر پوچھے بغیر کسی کو اندر نہیں آنے دینا، میں ڈنڈا لے کے کھڑا ہو گیا، اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق آئے اور مجھ سے کہا مجھے اندر جانے دو، میں نے کہا بھائی میں تو نہیں جانے دیتا، اندر والوں نے مجھے روک دیا ہے۔ اب اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں ابو بکر صدیق کی آواز پہنچ گئی، حضور نے فرمایا ابو موسیٰ اس کو آنے بھی دے اور ساتھ اس کو جنت کی خوشخبری بھی دے، یہ جنتی۔ پھر اسی طرح حضرت عمر آئے، پھر اسی طرح حضرت عثمان آئے، اسی طرح حضرت علی آئے، جیسے جیسے کو آتا گیا، اب ان میں 10 ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ عرض کیا، توجہ میں دینا میری بات پہ، یا رسول اللہ، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ؟ ارشاد فرمایا عائشہ تیرا سوال کیا ہے، کھول کے بتا۔ عرض کی اللہ کے رسول جس طرح آسمان کے ستارے کوئی نہیں گن سکتا، کوئی ایسا بندہ بھی ہے کہ جس کی نیکیاں کوئی گن نہ سکتا، فرشتے بھی نہ گن سکتے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ حضور فرمایا عمر میری امت میں ایسا بندہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی طرح کو گن ہی نہیں سکتا۔ اب اماں نے سر نیچے کیا تو حضور نے کہا تو پریشان کیوں ہو گئے؟ عرض کی اللہ کے رسول میں نے تو سوچا تھا کہ آپ میرے ابا ابو بکر صدیق کا نام لیں گے، عمر کی نیکیاں میرے ابے سے بھی زیادہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت ہی ہے نا عائشہ، عمر کی اتنی نیکیاں ہو جائیں جو آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں، تیرے ابے نے جو غار میں میرے ساتھ 3 راتیں گزاری ہیں نا، ان 3 راتوں کے 1 منٹ کا مقابلہ بھی عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں نہیں کر سکتے، جو آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ۔ 4 تو یہ ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ 10 صحابی بنتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ ہر ویلے فرماتے تھے یہ جنتی ہے۔ ان 10 میں وہ 4 بڑے بھی ہیں، پھر 1,25,000 یا 40,000 میں سے ان 10 کے علاوہ 313 ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا ان سے کو غلطی بھی ہو جائے تو اللہ نے پوچھنا بھی نہیں، اللہ نے پوچھنا بھی نہیں۔ میں واقعات کی تفصیل میں نہیں جاتا، اور وہ 313 وہ ہیں جو جنگ بدر میں حضور کے ساتھ، جن کے بارے میں صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں، حضور نے سجدے میں سر رکھ کے جنگ بدر میں دعا مانگ کر کہا تھا اللہ یہ 313 اگر شہید ہو گئے تو پھر قیامت تک تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں آئے، یہ میری پوری دولت ہے، میرا پورا خزانہ ہے، میری ساری پونجی ہے زندگی کی، میں اپنی ساری کمائی میدان بدر میں لے کے آیا، یہ 313 ہیں، اگر یہ آج کام آ گئے تو پھر میں تیرا رسول ہوتے ہوئے اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں کہ قیامت تک تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں آئے۔ یہ آج جو ہماری مسجدیں آباد ہیں نا، ہمارے سجدے ہیں، یہ ان 313 کا صدقہ۔ پھر 1,25,000 یا 1,40,000 میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے میرا کلمہ پڑھا، پھر ان کا درجہ ہے، اور ان کے درجے کو قرآن بیان کرتا ہے۔
جو میں نے آیت پڑھی